اچھا اب مجھے اندازہ مسلمانوں کا سارا شاندار ماضی ہے. اس کتاب کے نتیجے میں علامہ اقبال نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے آج خود رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ مولانا آپ پٹھان کوٹ تشریف لیں. مولانا مودودی پھر ہجرت کر کے وہاں پٹھان کوٹ آئے اور پٹھان کوٹ سے بعد جب پاکستان بن گیا تو پھر وہ پاکستان کے اندر تشریف لے. پھر 1935 کے اندر 24 سال کی عمر میں لکھی الجہاد فی الاسلام اور 1935 کے اندر ایک کتاب لکھی پردہ کے نام سے. اتنی شاہکار کتاب اس موضوع پر اب بھی بڑے بڑے جو دینی اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ جامع کتاب ہم نے نہیں لکھی. اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ 1935 کے اندر ایک شاندار کتاب ہے. پھر 1953 کے اندر اس شخص کو گرفتار کر لیا. جماعت اسلامی پر پابندی لگ گئی ہے. جماعت اسلامی کی مرکزی شورا کے ارکان پروفیسر خورشید احمد صاحب، میاں طفیل محمد صاحب، مولانا امین احسن اصلاحی صاحب، اس سارے کے سارے جیل میں بند کر دیے. اور سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے جیل کے اندر. آپ میں کوئی جیل گیا ہے؟ ویسے کسی کو ملنے گیا ایک ساتھی. جیل کے جو دروازے چند ساتھی ہیں، ملنے والے زیادہ ہیں، جانے والے کم. وہ جیل کے جو دروازے ہوتے ہیں وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں. جب کھلتے ہیں تو آواز آتی ہے ان کی چرخیوں کی. مولانا کے ساتھی کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے تو جیل کے کواڑ کھلنے کی آواز آئی. فوجی بوٹوں کے اندر ایک آدمی آیا. مولانا نے سلام پھیرا. اس نے کہا کہ مولانا مودودی کون ہے آپ نے؟ جیل کا اصول ہے پتہ ہونے کے باوجود بھی شناخت پوچھی جاتی. مولانا مودودی بیٹھے ہوئے تھے، نماز سلام پھیرا، کھڑے ہوئے. کہنے لگے کہ مجھے سید ابو العلا مودودی کہتے ہیں. اب وہ ملٹری کورٹ تھی. اس نے کھڑے کھڑے کہا کہ قادیانی مسئلہ کتاب آپ نے لکھی. فوری انصاف کی جو عدالت جیل کے اندر لگی تھی، جس نے آپ سے انکوائری کی، جرا کی، اس نے آپ کو سزائے موت کا حکم سنایا. اور معمولی توقف کے بعد کہا کہ اگر آپ رحم کی اپیل کرنا چاہیں، اگر آپ رحم کی اپیل کرنا چاہیں تو وقت حکمران سے آپ رحم کی اپیل کر سکتے ہیں. تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر سوچے سمجھے کہا کہ میری جوتی بھی حکمرانوں سے رحم کی اپیل نہیں کرتی. میرے اللہ نے مجھے اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو بندہ اپنے رب سے بخوشی ڈالتا ہے. میرے اللہ نے میری زندگی لکھتی ہے، حکمران الٹے لٹک جائے میرا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا. سید مودودی کے رفقا مولانا امین احسن اصلاحی صاحب بہت بڑے مواہب تھے. ان کی کتابیں بھی آپ نے پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی تو پڑھ لیں گے آگے جا کے. امین احسن اصلاحی صاحب کہتے ہیں کہ مولانا مودودی کے کپڑے جو تھے نا معمول کے، یہ کپڑے اتروا لیے جاتے ہیں. پھر جیل کے قیدیوں کا ایک خاص لباس ہوتا ہے، اس کے اندر ہزار بند نہیں ہوتا. وہ اس لیے کہ ان کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں سزائے موت کا قیدی اپنا ہزار بند نکال کے خود ہی خودکشی نہ کرے. قیدی کیڑی جلدی پہ ہی ہمیں جان دے دے. ایک لطیف ہے نا، وہ جج نے سزائے موت سنائی نا بندے کو. جج پوچھتا تیری آخری خواہش کی؟ نہیں ہوتا بندہ ہے مجھے بچوں سے ملا دیں یا مجھے، وہ کہتا ہے جی میں آم کھانا چاہتا ہوں. وہ تو آم میں یہ ہے ہی نہیں سمجھ. وہ کہتا ہے جج کہتا ہے آم تو 6 مہینے بھی مارکیٹ کے اندر نہیں آئے. کہتا ہے کوئی گل نہیں منو ایڈی جلدی پڑی. روزگار بند نہیں ہوتا اس کے اندر، سزائے موت کی قیدیوں کا جو لباس ہوتا ہے. مولانا کو کپڑے پہنائے. جب کپڑے واپس آئے نا تو مولانا امین احسن اصلاحی کہتے ہیں کہ ہم مولانا مودودی کے کپڑوں کو آنکھوں سے جذبات ہوتے ہیں نا، فرق جذبات. کہتے ہیں ہم روتے ہوئے میں نے کہا کہ مودودی میں جانتا تھا تو بڑا آدمی ہے، لیکن واللہ مجھے اتنا معلوم نہیں تھا کہ تو اتنا بڑا آدمی. تجھے سزائے موت ہمارے سامنے سنائی گئی ہے، تیرے قدموں کے اندر، تیری زبان کے اندر کوئی لرزش نہیں آئی، کوئی انقلاب نہیں ہے.
اور کھڑے کھڑے حکمرانوں کو کہا کہ میری جوتی بھی حکمرانوں سے رحم کی اپیل نہیں کرتی. اور دوسری گواہی وہ مشقتی دے رہا. یہ بڑے لوگ جو قیدی ہوتے ہیں ان کو مشقتی دیتے ہیں, چھوٹا موٹا ان کا کام کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہم جیل کی کوٹڑی کے اندر چلے گئے, سزائے موت کی قیدیوں کی کوٹڑی میں, تو مولانا مودودی نے مغرب کیونکہ پڑھائی تھی نا, تو مغرب سے عشاء تک یہ پروسیس بھی مکمل ہو گیا. کہتے ہیں مولانا مودودی نے مجھے کہا کہ مجھے پانی کا ایک لوٹا لا کے دیا. میں نے دیا لا کے, مولانا مودودی نے وضو کیا, بلکہ اس نے وضو کرایا. کہتے ہیں مولانا مودودی نے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر 2 یا 4 رکعت نفل پڑھے. عشاء تو اس پروسیس کے اندر ہی پڑھ لی تھی نا. کہتے ہیں پڑھنے کے بعد مولانا مودودی لیٹ گئے, اور تھوڑی دیر گزری تو خراٹوں کی آواز آنا شروع ہوئی. بعض وہ خراٹے لیتے ہیں, نام میں بھی ممکن ہے کچھ ہو جاؤ, وہ موٹے بندے زیادہ لے لیتے ہیں, یا ایسے موٹا نہ بھی ہوتا تو بھی لے لیتے ہیں. اچھا لیتے ہیں, پھر کبھی بائک ان کے سامنے رکھ کے چیک پوری ترویج کا جا رہا ہے. ہماری کویت مسجد میں نبی کا علی سے بعد میں یہ کوئی کھاسی نامے کی بات ہوتی, میں جمیل کا نام تھا پنڈی کا, تو ایک صاحب بڑے خراٹے لینے کے عادی تھے. تو وہ خراٹے بھی لے رہے تھے, اور ہمارے ایک دوست ہیں یو کے میں ہوتے ہیں مولانا محمد اقبال صاحب, وہ مائک آن کر کے لے کے آگے ان کے سامنے میں رکھتے. اب وہ سارا اجتماع اٹھ کے بیٹھ کے بڑے کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں مولانا مودودی نے جب خراٹے لینے شروع کیے, میں تعجب تھا اس شخص کو سزائے موت ہوئی ہے, لوگ ساری ساری رات رو کے گزارتے ہیں, اور یہ شخص میں آرام کی نیند جو ہے اس کو پھر پورے پاکستان کے اندر ہی دنیا بھر کے اندر پریشر ڈیولپ. ایک کرم ملک نے پاکستان سے کہا کہ اگر تم نے سید مودودی کو سزائے موت دی, ہم تمہارے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیں. سفارتی تعلقات میں کس سے ختم ہمارے, کس سے ختم؟ صرف اسرائیل کے ساتھ, ہندوستان کے ساتھ. اور ایک ملک نے تو یہ بھی کہا کہ آپ ایسا کریں گے, اگر آپ کو اسکالر کی ضرورت نہیں ہے نا, تو کرالو کے ایک پلڑے میں شخص کو کھڑا کر دیں, دوسرے پلڑے میں سونا ڈال, وہ سونا آپ رکھ لیں ہمارے والے. اور یہ ہوتا ہے. علامہ یوسف القرداوی مصری تھے, ساری زندگی کام میں گزاری قطر کے اندر, اور ان کو پھر قطر نے اپنی شریعت بھی دے دی تھی. مصری شریعت ختم ہو گئی, قطری شریعت ان کو مل گئی. سید مودودی کا ایک اور بڑا کارنامہ, انہیں صدی کا مجدد بھی کہا جاتا ہے. بعض لوگ پنڈیپا والے نے مجدد صرف ایک کی ہوتا, نہیں کوئی ضروری نہیں کی ہوئے مجدد. جماعت اسلامی والے سید مودودی کو کہہ لیتے ہوں گے, عوامی تحریک والے طاہر القادری کو کہہ لیتے ہوں گے, کوئی اور کسی اور کو بھی کہہ سکتے. پنڈیپا آنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. عمران خان دوست ہے کیا پر جدا نہ جوتیاں بھی جدا نہ جوتیاں بھی مجدد نہیں نہ پہلے بندوں نے میری ہوئی پنڈی. سید مودودی کا جو کارنامہ ہے نا جی, انہوں نے اپنی بصیرت کی نگاہوں سے جو دیکھا اسے پھر بیان بھی, اور آنے والے حالات کے بارے میں سیدی نے یوں پردے ہٹائے کہ انسانی عقل جو ہے وہ دنگ رہے. آپ سوچ سکتے ہیں جب سوشلزم پوری دنیا کے اندر اس کا توتی بول رہا, 1938 کے اندر سیالکوٹ کے اندر مولانا مودودی نے یہ کہا تھا. 1938 انہوں نے کہا تھا کہ یہ سوشلزم جو ہے نا, اس کو ماسکو کے اندر پناہ نہیں مل سکی. یہ اپنے بچاؤ کے لیے لرزہ پر اندام ہوگا, کسی کے کھاتے کے اندر یہ بات نہیں. لیکن ہم نے اپنی آنکھوں کے اندر اس سوشلزم کا حشر جو پاکستان کے اندر دیکھا, اور اس سوشلزم کا حشر جو ہم نے ماسکو کے اندر, ہم نے کہا تھا کہ یہ اس کو جگہ نہیں مل سکتی. یہ بصیرت ہی ہوتی ہے نا. انہوں نے اپنی بصیرت سے اس بات کا فیصلہ کیا کہ سوشلزم جو ہے. پھر انہوں نے سر ایک اور کام یہ کیا کہ جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی, اور جماعت اسلامی کی بنیاد بھی رکھی, اور نوجوانوں کے لیے ایک ایسی تنظیم, کیا تھا وہ تنظیم کا, اسلامی جمعیت طلبہ, اس کی بنیاد. اور یہ اجتماع پہلا کس بلڈنگ کے اندر ہوا تھا؟ بلڈنگ میں. کتنے پھول جمع ہوئے تھے؟
25 پھول جو پھول بلڈنگ لاہور میں اب بھی موجود ہے، اور ان پھولوں کی خوشبو، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے صرف لاہور کو معطر کیا، پورے پاکستان کو نہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، میں نے کبھی ذمہ داری سے بات اس طرح نہیں کی، مجھے علماء کہتے ہیں چیلنج کے طور پر، میں آپ کو بالکل ذمہ داری سے کہتا ہوں، چیلنج کے طور پر یہ بات کہتا ہوں، دنیا کا کوئی کونا، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں اسلامی جمی طلبہ سے وابستہ لوگ موجود نہ ہو اور اسلامی جمی طلبہ کی فکر والا پہنچے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، قوت ہی قوت، جمعیت، قوت کا نعرہ، جمعیت، طلبہ کا نعرہ، جمعیت، چڑھتا سورج، جمعیت، سورج کی۔ اٹلی گیا تھا، ناروے گیا تھا، یہ جتنے اسکینڈینیویا کے ملک ہیں تقریباً نے دیکھے، گلف کے بھی دیکھے، اور جب وزیر اعظم دیکھتا 4 سال تو افغانستان میں نے دیکھا۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، مجھے دنیا کے کسی کونے کے اندر اجنبیت محسوس نہیں ہوئی، وہ اس تحریک کی وجہ سے، اور دنیا کا کوئی ملک ایسا جہاں میں گیا ہوں وہاں مجھے اسلامی جمی طلبہ سے وابستہ لوگ نہ ملے، مجھے میں ذمہ داری سے 25 پھول جو جمع ہوئے تھے پھول بلڈنگ میں، ان کی خوشبو کراچی سے لے کر خیبر تک، چترال کے پہاڑوں سے لے کر گوادر کے ساحل تک، بمبر سے لے کر 8 مقام اور راولہ کوٹ تک بھی پہنچی، اور اس کے اثرات امریکہ کے اندر بھی، کینیڈا کے اندر بھی، برطانیہ کے اندر بھی، یورپ کے اندر بھی، اور مڈل ایسٹ کے اندر بھی پہنچی۔ اور اسلامی جی طلبہ کا جو کارنامہ ہے نا، آپ نے اسلامی جی طلبہ اس کیفیت میں دیکھے جب یہ بہت اچھی عادت ہے۔ اسلامی جی طلبہ کے اولین لوگوں نے بڑی قربانیاں دی۔ اس ملک کے تعلیمی اداروں کے اندر جو شیطان آج ننگا ناچتا ہے نا، ماضی کے اندر اس سے بھی کہیں زیادہ ننگا ناچتا ہے۔ اسلامی جی طلبہ نے تعلیمی اداروں کے اندر یہ جو آپ کو قرآن کے آیات یاد ہو گئی ہیں، یہ جو اقبال کے شعر آپ کو یاد ہو گئے ہیں، یہ اسلامی کی طلبہ کی کارکردگی، ورنہ تو تعلیمی اداروں کے اندر عشق و عاشقی کے تذکرے، رقص و سرور کی محفلیں، اور میں نے خود اپنے امکانوں سے کراچی کے ڈاؤ میڈیکل کالج کے اندر تکبیر کے نعروں کا مذاق اڑاتے ہوئے این ایس ایف کے طلبہ، اب تو این ایس ایف ادھر نظر ہی نہیں آتی، اس کو کیا تنظیم ہے؟ اس کا نام ہے نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، یہ کمیونسٹ طلبہ کی تنظیم تھی۔ سید منور حسن صاحب بھی پہلے این ایس ایف کے اندر تھے، بعد میں وہ جمعیت کے اندر آئے، پی ایس ایف کے لوگ مذاق اڑاتے۔ نئے سال کے اندر طالب علم آتے ہیں، انہیں پھول بنایا جاتا ہے فسیر پھول کے نام سے۔ اسلامی جی طلبہ نے تعلیمی اداروں کے اندر ہسپتال لگائے، ویلکم کیا، سیرت کے پروگرام رکھے، محفل نعت اور محفل قرآن رکھی، اسٹڈی سرکل کا اہتمام کیا۔ اسلامی جی طلبہ نے نوجوانوں کو اعتماد دیا۔ اس ملک کے تعلیمی اداروں کے اندر پڑھنے والے طلبہ اپنے چہرے کو سنت نبی سے مزین کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے۔ اس ملک کی جامعات کے اندر پڑھنے والی لاکھوں طالبات پردے کے اندر اور حجاب کے اندر پورے اعتماد کے ساتھ کام کرتی نظر آتی۔ یہ اسلامی جی طلبہ سید مودودی کی وہ فکر ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس ملک کے تعلیمی اداروں کے اندر پڑھنے والے طلبہ جو پاکستان کا نہیں، اسلام کا روشن مستقبل ہے، انہیں بے عربی سے ہٹانا ہے، بے مقصدیت سے ہٹانا ہے، اور انہیں با مقصد زندگی کا شعور عطا کرنا ہے۔ سب سے ہے، سب سے ہے، ایشیا سب سے ہے۔